اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قل حبیب فرما دیجئے هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے، کس کے اعمال نقصان دہ ہیں، کس کے اعمال ناکارہ ہیں، کیا ہم تمہیں بتا دیں؟ رب کریم نے صرف سوال ہی نہیں بتایا بلکہ ساتھ ہی جواب بھی ارشاد فرما دیا کہ کن کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، کن کے اعمال ناکارہ ہوتے ہیں، بے فائدہ ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا میں کھو کر رہ گئی، وہ جن کی کوشش دنیا کی زندگی میں کھو کر رہ گئی، انہیں آخرت کی کبھی فکر ہوئی نہیں۔ انہوں نے جب بھی سوچا دنیا کی ہی زندگی کا سوچا، صبح بیدار ہوئے آنکھ کھلی تو پہلے یہی سوچا کہ آج دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، گھر سے نکلے تو یہی سوچ کے نکلے کہ دنیا کی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، سارا دن اسی کے لیے مارے مارے پھرتے رہے، شام ہوئی گھر آئے تو جو بھی سوچا یہی سوچا کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے کیا کرنا ہے، رات سوئے تو یہی سوچ کے سوئے کہ صبح اٹھ کے دنیا کے لیے کیا کرنا ہے، صبح ہوئی تو پھر وہی دنیا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، بس ایک ہی کوشش ہے اس دنیا کی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے اعمال ناکارہ ہوئے، نقصان دہ ہوئے جنہوں نے اپنی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں صرف کر دی، کبھی آخرت کا سوچا ہی نہیں، کبھی رب کی فکر ہی نہیں کی کہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، وہ حاضری والی کہانی انہوں نے سوچی ہی نہیں ہے۔ پھر رب نے فرمایا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، وہ اپنے حساب میں اچھا کر رہے تھے، اچھے کام کر رہے تھے، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ ساری دنیا کی محنت، جو زندگی کی محنت تھی، وہ ساری کی ساری رائیگاں چلی گئی۔ کیوں؟ آخرت کی فکر نہیں تھی، صرف دنیا کی فکر تھی، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم اعمال اچھے کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا وہ تو گئے، سارے اکارت گئے، ضائع ہوئے۔ اب آپ یہ دیکھیں، جو لوگ اچھے کام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے، ان کے اعمال اکارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، تو جو اچھے کرتے ہی نہیں ان کا کیا کہنے؟ انہوں نے بھی کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے؟ جو اچھے کرتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ یہ تو ان کا حال ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں دنیا میں ایسے، کئی کفار، کئی مشرکین ایسے ہیں جو دنیا میں اچھے اچھے کام کرتے ہیں، فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، معاشرے کے فائدے کے کام کرتے ہیں، کئی کرتے ہیں، لیکن وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت پر یقین نہیں، آخرت کی امید نہیں، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی امید ہی نہیں۔ جو کام ہو رہا ہے اپنی ذات کے لیے ہو رہا ہے، رب کے لیے تو ہو ہی نہیں رہا ہے۔ رب کے لیے ہوتا تو اس کا فائدہ ہوتا نا۔ جو اچھے کام کرتے بھی ہیں لیکن چونکہ اعمال اس طرح کیے کہ وہ رب کی خاطر نہیں تھے، وہ اچھے اعمال بھی ضائع ہو گئے۔ جو اچھے کرتے ہی نہیں، ان حضرات کا کیا حال ہوگا ہیں؟ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا، مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اسے مجھ سے تھی، اکثر و بیشتر وہ بھی میرے پاس آتا اور میں بھی اس کے پاس جاتا رہتا تھا۔ پکا نمازی تھا، تہجد گزار، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا، معاشرے میں نیک اور پرہیزگار مشہور تھا۔ فرماتے ہیں ایک دن مجھے پتہ چلا کہ وہ سخت بیمار ہے، اور بیماری کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو فرماتے ہیں میں اس کی عیادت کے لیے گیا۔ اس کے گھر جب میں پہنچا تو بستر پہ لیٹا ہوا تھا،
بے ہوش پڑا تھا. میں نے جا کے اس کو آواز دی, اس نے آنکھیں کھولی, مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی, بے ہوش ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. اس نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی. میں نے دوسری مرتبہ پھر کہا, اس نے پھر مجھے دیکھا اور آنکھیں بند کر لی, کلمہ نہ پڑھ سکا. میں نے تیسری بار پھر اسے کہا کہ کلمہ پڑھو, اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا تو نہ میں تمہیں غسل دوں گا, نہ میں تمہارا جنازہ پڑھوں گا, نہ تمہیں میں دفن کروں گا. تو وہ اس نے آنکھیں کھولی تو رونے لگا. روتے ہوئے مجھے کہنے لگا, اے منصور میں کیا کروں, میرے اور کلمے کے درمیان میں اللہ نے رکاوٹ پیدا کر دی ہے, میں کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. کون شخص تھا؟ 5 وقت کا نمازی, تہجد گزار, تلاوت قرآن کا پابند, کلمہ نہیں پڑھ سکتا. منصور بن عمار نے کہا کیا وجہ ہے, کلمہ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس نے کہا بھائی میں جو بھی نماز پڑھتا تھا اللہ کے لیے نہیں پڑھی, نیت یہ تھی کہ معاشرے والے مجھے نمازی کہیں. تلاوت کرتا تھا اس لیے کہ معاشرے والے مجھے کہیں کہ بڑا قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہے. تہجد گزاری اس لیے تھی کہ لوگ مجھے نیک پارسا کہیں, تہجد پڑھنے والا کہیں. میں نے یہ کام رب کے لیے نہیں کیے تھے. ایک مرتبہ میں بیمار ہو گیا تھا, اتنا شدید بیمار ہوا کہ اٹھنے کے قابل نہ رہا. میں نے ہمت کر کے وضو کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی, اور جب میں سورہ یاسین پہ پہنچا تو میں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مولا تجھے اس قرآن کا واسطہ مجھے شفا دے دے, آئندہ میں کبھی یہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. اے منصور دن میں تو میں لوگوں کے سامنے بڑا عبادت گزار تھا, لوگوں کی نظر میں تو میں تہجد گزار تھا, لیکن اے منصور جب میں لوگوں سے چھپ کے علادہ اپنے کمرے میں آتا تھا تنہائی میں تو میں اپنے کپڑے اتار دیتا تھا اور کثرت سے شراب پیتا تھا. دنیا کے سامنے نیک اور پارسا, جب رب کی باری آئی تنہائی میں تو صرف رب ہی دیکھتا ہے نا, اور کون دیکھتا ہے؟ دنیا والوں کے سامنے نیک اور پارسا, لیکن جب رب کی بات آئی تو بالکل بے پرواہ. تو کہنے لگا منصور اسی بات کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. میں نے جب اللہ سے قرآن کا واسطہ دے کر شفا مانگی تو رب نے مجھے شفا دے دی, لیکن میں نے پھر وہ توبہ توڑی اور پھر اپنے ان گناہوں میں منہمک ہو گیا. کچھ عرصے بعد پھر شدید بیمار ہوا تو میں نے پھر دوبارہ سے قرآن کی تلاوت کی اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما, آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا, پکی توبہ کرتا ہوں. رب سے وعدہ کر لیا نیک اعمال کرنے کا, لیکن اے منصور میرے رب نے مجھے اس وقت شفا دے دی, لیکن میں نے پھر توبہ توڑ دی اور میں پھر اپنے اسی راستے پہ چل پڑا جس پہ پہلے تھا, اور اب حال یہ ہے کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. تو منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں وہاں سے اٹھا, اس کے گھر سے ابھی نکلا نہیں تھا, دروازے پہ پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا. رب فرماتا ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, وہ گمان یہ کرتے رہے کہ اچھے اعمال کرتے ہیں, لیکن وہ سب کیا ہوئے؟ ضائع ہو گئے. کیوں؟ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وہ جو کچھ بھی کرتے تھے دنیا کی زندگی کے لیے کرتے تھے, آخرت کی فکر نہیں تھی, آخرت کے لیے نہیں کیا, دنیا کے لیے کیا. اس کا انجام کیا نکلا؟ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. دنیا کی لالچ میں, دنیا کی محبت میں انسان اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی حدود کو توڑ دیتا ہے, بالکل پرواہ نہیں کرتا دنیا کی لالچ میں. یہودیوں کے بارے میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. دنیا کی لالچ, یہ مال کی ہرس جو ہے نا انسان کو کبھی کبھی تباہ کر دیتی ہے. مال کی ایسی ہرس کہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے, بندہ 100% یقین کر لے یہ اس کے جہنم کا سامان ہو رہا ہے. 100%. دنیا کے کام کاج میں بندہ ایسا منہمک ہوا کہ نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا, فرصت ہی نہیں ملتی, قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہی نہیں ہے. یقین کر لے یہ اس کی جہنم کا ساز و سامان ہو رہا ہے.
دنیا کے کام کاج بھی کر رہا ہے، محنت مزدوری بھی ہو رہی ہے، مال و دولت بھی آ رہا ہے، لیکن یہ بندہ خدا آذان سنتا ہے تو مسجد کی طرف دوڑ پڑتا ہے، یہ یقین کر لے کہ وہ جو دولت رب اس کو دے رہا ہے وہ رب کی نعمت ہے، سبحان اللہ، وہ رب کا فضل ہے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں کہ رب یاد ہی نہیں آتا تو پھر یقین کر لے وہ رب کی نعمت نہیں بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے اور ایک دھوکہ ہے جو اسے جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔ یہودیوں کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا تھا کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اور خدا کی قدرت کے ہفتے کے ہی دن دریا پہ سمندر پہ بہتات ہوتی مچھلیوں کی، امڑ کے آتی ادھر ادھر سے۔ یہودیوں نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار کرنا منع ہے، باقی دنوں میں شکار کرتے ہیں تو مچھلی نظر نہیں آتی، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے اللہ کی حدود کو توڑنے کے لیے بہانہ تراشا۔ انہوں نے اس دریا کے کنارے سے، سمندر کے کنارے سے چھوٹی چھوٹی نہریں کھودی اور اپنے گھروں کے آس پاس بڑے بڑے گڑھے بنا دیے۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں سمندر کے اوپر آتی، دریا کے اوپر آتی، تو ان کی ان چھوٹی نالیوں میں، نہروں میں بہ کر ان کے گڑھوں میں آ کے گرتی، تو اتوار کے دن وہ نکال لیتے۔ اللہ کے ساتھ مذاق۔ رب نے کہا کہ شکار نہیں کرنا، تم نے کہا اچھا رب کریم تو دنیا میں، تو دریا میں مچھلیاں ہفتے کو ہی نکالتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ہفتے کو شکار نہیں کریں گے، لیکن طریقہ ایسا اختیار کریں گے کہ اتوار کے دن بھی ہمیں ڈھیر ساری مل جائیں۔ ہیں ہفتے کے دن وہ نالیوں میں مچھلیاں آتی، جب مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی وہ نالیوں کا منہ، نہروں کا منہ بند کر دیتے، اتوار کے دن وہ نکال لیتے، پکڑ لیتے۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اس وقت بھی اللہ کے نیک بندے کچھ ایسے موجود تھے جو انہیں منع کرتے تھے کہ خبردار یہ کام نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، سنتے نہیں تھے۔ جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو اور روکنے کے باوجود نہ رکے تو پھر رب اس کے ساتھ جو حشر کرتا ہے وہ دنیا کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے ان کو ایسا سبق سکھایا کہ رہتی دنیا تک رب نے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ وہ لوگ جو انہیں برائی سے، اس گناہ سے روکتے تھے، انہوں نے درمیان میں دیوار کھینچ کے ان کو کہا تم لوگوں کی بستی الگ ہوگی، ہماری الگ ہوگی، ہم تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے۔ ایک دن صبح سویرے وہ جو نیک لوگ تھے وہ اٹھے، انہوں نے دیکھا کہ جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے ہفتے کے دن ان میں سے کوئی نہیں اٹھا۔ دن چڑھ گیا، گھر سے باہر کوئی نہیں نکلا، تو یہ گئے، انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ جو بستی تھی مچھلیوں کا شکار کرنے والوں کی، وہاں انسانوں کی جگہ سارے بندر ہی بندر تھے۔ رب نے فرمایا کہ ہم نے انہیں کہا کونوا قردۃ خاسئین، ددکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ رب کا فرمانا تھا، وہ پہلے انسان تھے، رب نے انہیں اتنا عظیم مقام عطا فرمایا تھا، شرف انسانیت سے نوازا تھا، انہوں نے رب کے حکم کی نافرمانی کی، رب نے انہیں ذلیل ترین مخلوق بنا دیا، ددکارے ہوئے بندر فرمایا، ان سب کو بندر بنا دیا اللہ نے۔ کس سبب سے؟ رب کی نافرمانی کے سبب سے۔ آج کل بھی ہم کیا اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں، اللہ کے احکام کو پامال کرتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچ جائیں گے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اس امت پر یہ فضل ہے کہ رب اس طرح اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا کہ ساری کی ساری برباد کر دی جائے یا مسخ کر دی جائے۔ لیکن آخرت کے دن تو رب ضرور پوچھے گا نا، اس دن تو حال احوال دنیا کی ضرور پوچھے جائیں گے، کیا جواب دیں گے؟ رب فرماتا ہے اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور رب سے ملاقات کو جھٹلایا۔ انبیاء علیہم السلام کفار کے پاس آئے، انہیں اللہ کی توحید کی دعوت دی، انہیں قیامت کا یقین دلایا، انہیں یہ بتایا کہ قیامت کے دن تم نے رب کے حضور حاضر ہو کے اپنی اس دنیاوی زندگی کا حساب دینا ہے۔ انہوں نے مانا ہی نہیں۔ کیسی قیامت جی؟ کب اٹھیں گے قبروں سے؟ کس نے اٹھنا تو کس نے جواب دینا؟ اللہ کے رسولوں کی بات مانی ہی نہیں، الٹا کیا کرتے رہے؟ فرمایا، رب نے فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا،
تو ان کے اعمال سارے کے سارے اکارت ہو گئے. ہم قیامت کے دن ان کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے. وزن کر کے کسی کی کامیابی یا ناکامی کا حساب کتاب ہو رہا ہو اور بندے کا اعمال نامہ وزن کے لیے پیش ہی نہ ہو, یہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا اعمال نامہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا وزن کیا جائے, یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ چیز وزن کی جائے اور کم پڑ جائے. اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے کہ نہیں یہ تو اعمال تولنے کے قابل ہے ہی نہیں, جاؤ یہ ہیں ہی سارے ناکارہ. رب نے فرمایا قیامت کے دن ان کے لیے کوئی میزان ہی قائم نہیں ہوگی. یہ کفار کی بات ہے. اہل توحید مسلمان جو میزان قائم ہی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, جن کا یہ یقین ہے کہ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, اعمال نامے ان کے تولے جائیں گے. یہ حساب کتاب ان کا ہوگا کہ اچھے اعمال زیادہ ہیں یا برے زیادہ ہیں. اچھے زیادہ ہوں گے تو سیدھی سی بات ہے رب کے فضل سے جنت, اور برے زیادہ ہو گئے پھر رب کی مرضی ہے, چاہے تو بخشے چاہے جہنم بھیج دے. کیا ہوگا پھر؟ کسی دن بیٹھ کے گھر میں رات کے وقت صرف اپنی زندگی کی ایک دن کا حساب تو لگائیں کہ گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہیں. صرف ایک دن کا حساب لگائیں. دن کی 5 نمازوں کو یاد رکھیے گا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی فرض ہوتی ہیں. آج کے دن میں نے کتنی پوری کی ہیں, کتنی پڑھی ہیں. رات کے وقت حساب کر کے تو سوچئے گا کہ میں دن میں گناہ زیادہ کرتا ہوں یا نیکیاں زیادہ کرتا ہوں. صرف ایک نماز اگر قضا کی ہے نا, جان بوجھ کے ایک نماز بھی اگر قضا کی ہے نا, تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے شخص کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھا جاتا ہے جس میں سے داخل ہوگا. ایک نماز. کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں زندگی کی, کبھی حساب لگایا ہے؟ ایسا کریں مہربانی, اپنی ذات پہ ایسی مہربانی کریں, اپنے اوپر کرم کریں, کبھی ان نمازوں کا حساب لگائیں. ایک دن کی 5 نمازیں, میں نے زندگی میں اتنی نمازیں نہیں پڑھی, اتنی نمازیں میری قضا ہیں. حساب کر کے اپنے پاس کسی ڈائری میں کاپی میں لکھیں اور پھر ایک ایک نماز کر کے انہیں پڑھنا شروع کریں. رب سے دعا کریں کہ مولا مرنے سے پہلے مجھے یہ ساری قضا پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اگر اس دوران موت آ گئی تو میں اپنے رب پہ امید رکھتا ہوں کہ اس نیک عمل کے طفیل رب کریم قیامت کے دن ہمیں نجات دے دے گا, اگرچہ نمازیں پوری نہ ہوں. چونکہ کوشش کر رہے ہیں نا, عمل شروع کر دیا, اپنے رب سے ڈر گئے. بس رب کو تو اتنا ہی پسند ہے نا کہ اس کا بندہ اسے رب مان کے اس سے ڈر جائے. بس رب خوش ہو جاتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے رب مانا اور ڈر گیا. بس رب خوش ہو جاتا ہے. لیکن ڈرنا یہی ہے نا کہ نمازوں کا حساب کتاب تو کریں, فکر تو کریں. نہ نمازوں کا حساب کتاب, نہ فکر, نہ آئندہ آنے والی زندگی. آج کوئی بات سنی, حدیث سنی, قرآن کی کوئی آیت سنی, اب تہیہ کر لیا کہ نمازیں پکی پوری پڑھوں گا. اگلی نماز پہ اذان ہوئی, پتہ ہی نہیں حضرت آئے ہی نہیں. یہ اللہ سے ڈرنا ہے کیا؟ آپ یقین جانیں, ایمان پختہ ہو اور اس کے ساتھ خوف خدا پیدا ہو جائے, رب کا فضل ہی فضل ہوتا ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. قوم عاد اور قوم سمود, لوط علیہ السلام کی قوم, موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی قوم. آپ قرآن میں ان کے واقعات پڑھیں نا, رب نے کیسے کیسے عذاب بھیجے ان پہ. رب کریم خود فرماتا ہے, یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے, قوم عاد. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آندھی کے ذریعے آندھی بھیج کے سب کو تباہ و برباد کر دیا. جس علاقے میں آندھی آئی اسی علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام بھی رہتے تھے, اور وہیں ایسے لوگ بھی تھے جو چند ایک افراد حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے. وہ آندھی جس نے سارے علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا, تہ و بالا کر کے رکھ دیا, اسی آندھی میں سے رب کائنات نے حضرت ہود علیہ السلام اور ایمانداروں کو وہاں سے بچا کے نکال دیا. سبحان اللہ. اسی عذاب میں سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا. جبریل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری, زلزلہ آیا, زمین تہ و بالا ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور وہ جو ان پر ایمان لائے تھے, رب نے فرمایا وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور ہم نے ان کو نجات دے دی جو ایمان لائے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے. سبحان اللہ. ہم نے ان کو نجات دے دی. سبحان اللہ. ایک ہی علاقے میں عذاب آیا ہے,
جن پہ رب نے عذاب بھیجنا تھا ان پہ بھیجا، جو ایمان والے تھے رب نے ان کو بچا کے نکال دیا. سبحان اللہ. پتہ چلا ایمان ہو اور اللہ کا خوف ہو، بڑی سے بڑی مشکل سے رب نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں وہی سمندر، وہی دریا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اس دریا سے پار چلے جاتے ہیں. دریا وہی ہے، راستے وہی ہیں. پیچھے سے فرعون آتا ہے، فرعون کی قوم آتی ہے، اسی دریا میں فرعون اور فرعون کی قوم غرق ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نجات پاتی ہے. یہ کون ہے ہلاک کو برباد کرنے والا، نجات دینے والا؟ کون ہے یہ؟ ایمان اور تقوی، خوف خدا. اگلی آیت سماعت فرمائیں جی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ان کے اعمال سارے ضائع ہو گئے ہیں، ان کے لیے میزان قائم نہ ہوگی، اور ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا، اور رب نے فرمایا کہ میری آیات کو اور میرے رسولوں کو انہوں نے مذاق بنا لیا. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے تھے، یہ عذاب آئے گا تو عذاب آپ لے آئیں، ہم بھی تو دیکھیں، عذاب بھیجیں. قیامت کب قائم ہوگی؟ قیامت قائم ہوگی تو مرنے کے بعد جو ہڈیاں بن کے مٹی کے ساتھ مٹی مل گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، وہ بھی اٹھائے جائیں گے کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ طرح طرح کا مذاق کرتے تھے، عجیب و غریب قسم کا. اچھا ایک بات عرض کر دوں کہ اب دنیا میں کسی نبی نے نہیں آنا. آپ کو پتہ ہے یہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ انبیاء علیہ السلام کی جو ڈیوٹی تھی وہ کس نے پوری کرنی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی اللہ کے دین کو پھیلانا. یہ ڈیوٹی اب کون پوری کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کون پوری کرے گا؟ علماء کرام. علماء کرام کو انبیاء علیہ السلام کا وارث کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا نائب کہا گیا ہے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت یہاں پہ تفسیر حقی میں بیان فرمایا کہ جس طرح انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا ناجائز ہے، منع ہے، اسی طرح علماء کا مذاق اڑانا بھی منع ہے. فرمایا علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل کی طرح ہیں. ابو جہل حضور علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، تو علماء حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، وارث ہیں، کہ حضور علیہ السلام کے علم کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ان کا مذاق اڑانے والا ابو جہل کا نائب ہے، کہ ابو جہل حضور کا مذاق اڑاتا تھا، یہ علماء کا مذاق اڑا رہا ہے. اگر علماء کی عزت نہ ہو سکے نا میرے بھائیو، چھوٹی سی بات عرض کروں گا، ان کی تذلیل توہین مت کریں، ان کا مذاق مت اڑائیں، ورنہ کل قیامت کے دن جو پچھتاوا ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے. عالم اچھا ہے یا برا ہے وہ جانے، اس کا رب جانے. قیامت کے دن اس نے بھی حساب دینا ہے، جیسے میں نے دینا ہے نا، ایک عالم نے بھی حساب دینا ہے، جواب اس نے بھی دینا ہے. اچھا کرتا ہے یا برا کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے. ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے، دنیا میں جو مذاق اڑانے والے لوگ ہوں گے نا، انبیاء کا، علماء کا، اولیاء کا، جو مذاق اڑانے والے لوگ ہوں گے، قیامت کے دن انہیں جہنم سے نکالا جائے گا. پتہ چلا یہ مذاق کرنے والے جہنم میں جائیں گے. مذاق کرنے والوں کو جہنم سے نکالا جائے گا، انہیں کہا جائے گا کہ آؤ تمہیں جنت میں داخل کریں. وہ بیچارے دوڑتے ہوئے جائیں گے، جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے نا، ایک دم دروازہ بند کر دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا چلو جنت میں داخل ہو جاؤ، چلو جنت میں جاؤ. کہاں سے جائیں گے؟ دروازہ ہی بند کر دیا گا. اور یہ ان کے ساتھ بار بار ہوتا رہے گا. جہنم سے نکلیں گے، شکر کریں گے کہ کسی طرح جنت میں جائیں، جنت کا دروازہ پھر بند، پھر واپس جہنم میں. مذاق کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات اور مزید عرض کر دوں. اس وقت دنیا میں مختلف مکاتب فکر ہیں. میں سنی المسلک ہوں، میرا یہ فرض بنتا ہے میں اپنے علماء کی عزت کروں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا فرض یہ بھی بنتا ہے کہ دوسرے مکتبہ فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی تذلیل نہ کروں. یہ بھی میرا فرض ہے. آپ بھی اس فرض کو نبھائیں، اپنے علماء کی عزت کریں،
دوسروں کی توہین مت کریں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب ہم ان کے علماء کی تذلیل و توہین کریں گے، وہ ہماروں کی کریں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ معاشرے میں ایک تماشا لگا رہے گا، جو لگا ہوا ہے آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے۔ تذلیل کسی کی مت کریں، اپنوں کی عزت کریں، دوسروں کی تذلیل مت کریں۔ قرآن کریم میں رب کائنات نے بتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو برا بھلا مت کہو، کہ نادانی میں کفار تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، یعنی تم اپنے خدا کو برا بھلا کہنے کا سبب نہ بنو، یوں ہی اپنے علماء کو برا بھلا کہنے کا سبب نہ بنے۔ ایک حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب وہ کسی دوسرے کی ماں باپ کو، دوسرے کی بہن کو، دوسری کی ماں کو گالیاں دے گا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دے گا، یعنی یہ سبب بنا اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے کا، لہٰذا یہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دینے والوں کی طرح ہے، سبب بھی مت بنے، نہ توہین کریں نہ توہین کا سبب بنے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جی۔ رب کائنات نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وقت مختصر ہے، بڑی خوبصورت بات رب فرماتا ہے، ان الذین آمنوا، پیچھے کفار کا ذکر تھا، دنیا داروں کا ذکر تھا، یہاں رب نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس وقت میرے سامنے آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے ہی ہیں نا، یہ آپ کو ہی اللہ نے خطاب فرمایا ہے۔ پتہ ہے آپ کو، رب آپ کو یاد کر رہا ہے قرآن میں، کتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ رب آپ کو قرآن میں ذکر فرما رہا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اگلی بات سنیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اب بریک لگ جائے گی کہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان پہ تو اللہ کا فضل تھا، اس نے خود ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اب عمل صالح کا اگر کوئی پوچھے تو وہاں مسئلہ گڑبڑ شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ جہاں بھی نجات کا ذکر پائیں گے، اللہ کے خصوصی فضل کا ذکر پائیں گے، وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا ذکر ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ سورہ عصر میں دیکھ لیں، رب فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ صرف ایمان سے بات نہیں بنے گی، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ ایمان آپ کے جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے، لیکن جہنم سے بچانے کا ٹکٹ ہو یہ اللہ کو پتہ ہے، یہ نہیں پتہ۔ وجہ کہ کئی گناہگار ایماندار جہنم میں جائیں گے اپنے گناہوں کے باعث۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال لے گا۔ پتہ چلا کہ جہنم میں جانے والے ایماندار بھی ہوں گے، تو جنت کا ٹکٹ ملا ایمان سے۔ تو جنت پکا کرنا ہے نا، اس کو پکا کرنا ہے کہ جہنم سے بچ جائیں، اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے، نیک اعمال ضروری ہیں۔ آپ جو ہی اللہ کی طرف رجوع کریں گے نا، رب فوراً اسی وقت فضل، خصوصی فضل فرمانا شروع کر دے گا۔ آپ رجوع تو کریں، اپنے رب کی طرف تو آئیں۔ تفسیر حکیم میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا، بس یہ آخری بات عرض کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا، مشرک بادشاہ، اس کو مسلمانوں نے قید کر لیا۔ قید کر کے، بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، ایک شیشے کا بکس بنایا، اس کے اندر بند کر کے اس کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا۔ اس مشرک بادشاہ نے اسی وقت توبہ کی، اور سچے دل سے توبہ کی رب کی بارگاہ میں، اور التجا کی کہ یا اللہ تو مجھے یہاں سے بچا لے، آئندہ کے لیے میں حسن اعمال کروں گا۔ رب کائنات نے اس کی توبہ اسی وقت قبول فرمائی، بارش برسائی، آگ ساری بجھ گئی، ہوا کو بھیجا، اسے اڑا کے اس کے علاقے میں لے گئی۔ سبحان اللہ۔ رعایا نے پوچھا، حضور آپ تو گرفتار ہو گئے تھے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیسے بچے؟ فرمایا میں نے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی، رب نے مجھے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کے اس کی ساری رعایا مسلمان ہو گئی۔ جو ہی رب کی طرف رجوع کیا، فوراً فضل بھی آ گیا۔ سبحان اللہ۔
حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرماتا ہے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف رب نے وحی نازل فرمائی کہ جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور اسے اپنی برکتیں عطا فرماتا ہوں، اور جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں اور اس پر میں لعنت بھیجتا ہوں، حتیٰ کہ یہ لعنت اس کی 7 پشتوں تک جاتی ہے، 7 پشتوں تک۔ جس طرح برائی کا وبال 7 نسلوں تک جاتا ہے نا، اسی طرح نیکی کا اجر بھی نسل در نسل ملتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ خضر علیہ السلام ایک بستی میں جا کر ایک دیوار جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں آپ نے اجرت کیوں نہیں لی؟ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کانا ابوہما صالحا، یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گرتی تو بستی والے خزانہ چرا لیتے، بچوں کو نقصان ہوتا، اور وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں کا باپ نیک تھا، رب نے چاہا کہ ان کے نیک باپ کی وجہ سے ان کی مدد کی جائے۔ پتہ چلا کہ باپ نیک ہو نسلوں تک نیکی کا اجر جاتا ہے، حتیٰ کہ رب کائنات دیواریں سیدھی کرنے کے لیے خضر کو بھی بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، باپ نیک تھا، دیوار سیدھی کرنے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام آئے۔ رب سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔